اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں کانا ہے صلاتہم صلاۃ نماز ہم ان کی وما کانا اور نہیں ہے صلاتہم ان کی نماز عند نزدیک البیتی بیت اللہ کے وما کان صلاتہم عند البیتی اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز نہیں تھی الا مگر مکاءن سیٹیاں، مکاءن کا مطلب ہوتا ہے سیٹیاں بجانا، و تصدیہ اور تالیاں بجانا، مکاءن و تصدیہ کہ صرف ان کی جو نماز تھی بیت اللہ کے پاس وہ صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی۔ فذوقوا پس تم چکھو العذاب عذاب بما اس وجہ سے تم تھے تکفرون کفر کرتے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون سو تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مشرکین اور کفار مکہ ان کی جو بیت اللہ کے ساتھ نسبت تھی، جو انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا تھا، جو تضحیق کرتے تھے، جو باطل عقیدہ باطل عمل گڑھ لیا تھا، اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم بیت اللہ کے نگہبان ہیں، ہم بیت اللہ کے نگران ہیں، یہاں جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرنا ہمارے اوپر ہے، اور یہ وہ بیت اللہ کی اس نسبت پر بڑا فخر کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو ادنا سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ پتہ نہیں کون سا دین لے کر آ گئے ہیں، کس دین کا پرچار کر رہے ہیں، جبکہ بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، بیت اللہ کے ہم نگران ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو وہ اپنے دین کو، ملت ابراہیمی کو مس کر چکے تھے، عبادت کا رویہ بدل چکے تھے اور اپنے من گھڑت تصورات باطل اعمال کو اس میں داخل کر چکے تھے، اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وما کان صلاتہم، ان کی صلات کیسی تھی؟ ان کی صلات نہیں تھی۔ آگے اللہ سے اللہ تعالی نے اس کا یعنی استثناء کیا ہے، وما کان صلاتہم عند البیتی، کہ ان کی نماز نہیں تھی بیت اللہ کے پاس الا مکاء و تصدیہ، سوائے یہ کہ تالیاں، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی انہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد وہ سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر یہ انہوں نے عبادت بنا لیا تھا۔ اس پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد حجاز میں بسنے والے سارے قبیلوں کے بت جمع کیے ہوئے تھے، تو ایک ذہنی رجحان یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے بت پرست قوم کے رسوم و رواج کو وہاں شکل دے دی تھی۔ ہر طرح کے جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، بیت اللہ کے ارد گرد جو 360 بت تھے، تو جو ان قبیلوں کے رسم و رواج تھے انہوں نے عبادت کے طور پر اس کو وہاں رواج دے دیا۔ اس پر ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے فرمایا کہ قریش بیت اللہ میں برہنہ طواف کرتے تھے، برہنہ بے لباس طواف کرتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور بعض تابعین نے لکھا ہے کہ وہ یہ جو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے،
اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرتے، اہل ایمان وہاں عبادت کرتے، تو ان کو تنگ کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے۔ تو بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہوں، یا اہل ایمان کو، یا انہوں نے اپنی عبادت کے طور پر اسے بنا لیا ہو۔ دونوں صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی کوئی عزت اور کوئی احترام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کی تھی، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مقرر کی تھی، یا جو اس کا تقدس تھا، وہ انہوں نے پامال کر دیا تھا، وہ انہوں نے پامال کر دیا تھا اپنی رسوم و رواج سے، یا اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے۔ جیسی روح کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں چھوڑا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی بجا لائی جائے، اور یہاں جو سورہ ابراہیم میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے وہاں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے وہاں آباد کیا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ ان کی ذریت یہاں نماز قائم کرے، لیکن انہوں نے نماز کا تصور ہی ختم کر کے رکھ دیا، نماز کی روح ہی ختم کر دی، اور بیت اللہ کے پاس نماز یہ کھیل کود، تماشے، سیٹیاں بجانا، ششکارنا، ہنکارنا، ان چیزوں کو بنا لیا، اور تالیاں بجانا، یعنی وہ تصور ہی سارا بدل دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، فرمایا سو تم عذاب چکھو، سو تم عذاب کا مزہ چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب اس سے دو مراد ہیں، عذاب کی دو طرح سے توجیہ ہے، ایک تو جو غزوہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اس دنیاوی سزا کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کفر کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے، اب اس کا مزہ چکھو، اب وہ عذاب میں تم مبتلا ہوگے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 36، اس میں فرمایا اِنَّا بے شک الذین وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اموال ہم اپنے، وہ اپنے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، لیسدو لی تاکہ یسدو وہ روکیں، ان سے سبیلی راستے سے، اللہ کے، لیسدو ان سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے، اللہ کے لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کی راہ سے روکیں، اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا پس سا سین زبر سا ان قریب، ينفقون وہ خرچ کریں گے، ہاں ان کو، یعنی وہ پہلے بھی خرچ کرتے ہیں، اب مزید خرچ کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا کا مطلب ہے ہاں ضمیر اشارہ اموال کی طرف، فَسَيُنْفِقُونَهَا سو وہ اور خرچ کریں گے، وہ یہ اموال اور خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہو جائے گا، علیہم علی اوپر ہم ان کے، حسرتن پچھتاوا، حسرت و ندامت، ثم تکون علیہم حسرتن پھر یہ خرچ کرنا ان پر حسرت و ندامت ہو جائے گا، پچھتاوا ہو جائے گا، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی طرف جہنم جہنم کی، یحشرون
हांके जाएंगे। वल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम युहशरून, और जिन लोगों ने कुफर किया वो दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे, दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे, उन्हें हांका जाएगा। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले कुफर के अम्वाल खर्च करने का जिक्र किया है। पिछली आयत में उनकी बदनी इबादत का जिक्र किया कि उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी बदनी इबादत, हम तो देखे ना मुसलमान, हम नमाज पढ़ते हैं जो हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिखाई। हम पहले क़ियाम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, तशक्कुद करते हैं, नमाज सलाम फेरते हैं दाएं बाएं। हमें तो तरीका वो मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिखाया। लेकिन उन्होंने जो ये बदनी इबादत है, सबसे अफजल इबादत, उसका तसव्वुर उन्होंने मस कर दिया, उसको उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया। और अब इस आयत में जिक्र हो रहा है उनकी माली इबादत का, कि वो अपने अम्बाल किस लिए खर्च करते थे। हालांकि होना तो ये चाहिए, अगर वो बैतुल्लाह की तवल्लियत के, बैतुल्लाह की निगहबानी के और मिल्लत इब्राहिमी, क्योंकि हम सूरतुल बकरा में पढ़े हैं पहले पारे में, वो अपने आप को ये भी कहते थे हम मिल्लत इब्राहिम पर है, ये भी मुशरिकीन कहते थे। तो अगर वो मिल्लत इब्राहिमी पर थे या बैतुल्लाह की तवल्लियत का, निगहबानी का दावा करते थे, तो फिर होना तो ये चाहिए था उनका माल अल्लाह की राह में खर्च होता और वो अल्लाह के दीन की तालीमात के प्रचार के लिए, तबलीग के लिए, फैलाव के लिए खर्च करते। यहां अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि उनका ये अमल भी इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, दावत दीन और कलिमातुल्लाह के खिलाफ था। जो अल्लाह के कलिमा की सरबुलंदी, इसके खिलाफ था। वो कलिमातुल कुफर, जो कुफर का कलिमा है, उसकी बुलंदी चाहते थे। जो शिरक का कलिमा, उसकी बुलंदी चाहते थे। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, उसको, उसकी तबलीग करना चाहते थे। तो यहां अल्लाह ताला ने उनकी जो माली हवाले से जो उनकी तगोदो थी, उनके नजरियात थे, उनका अमल था, उसका जिक्र किया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम, कि जो काफिर लोग हैं वो अपने अम्बाल खर्च करते हैं, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो अल्लाह की राह से रोकें। जो लोग दीन की राह पर चल रहे होते हैं, अल्लाह के दीन की तरवीज कर रहे होते हैं, पैगंबर इस्लाम की तालीमात को फैला रहे होते हैं, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है उसकी सर बुलंदी के लिए कोशिश कर रही होती हैं, तो अहले कुफर, अहले तगूत इसलिए माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह की राह से रोक दे, अहले ईमान को रोक दे, दावत दीन को फैलने से रोक दे, तरवीज इस्लाम से रोक दे, इस्लाम के आगे बंद बांध दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हुआ, हमने पिछली आयतों में पढ़ लिया है कि गज़वा बदर के मौके पर जो अबू सुफियान का काफिला गया था, उसमें बड़े बड़े सरदारों ने अपना बड़ा माल, बड़ा तिजारती माल, बड़ा पैसा और उस दौर के बड़े वो दिरहम और दिनार खर्च किए थे, ताकि अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा करें, अपनी तादाद में इजाफा करें, फौजी रसद में इजाफा करें, अपने असलिया में इजाफा करें, और ये सारी ताकत वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया इधर। ये उस दौर में भी अहले कुफर का यही ज़हनी रुझान था, आज के दौर में भी यही है। क्या आज के दौर में जितनी तगूती ताकतें हैं, चाहे हमारे मशरिक में हो या मगरबी ताकतें हो, क्या वो इस्लाम को फलना फूलना देखना चाहती हैं? नहीं। आज के दौर में सऊदी अरब में क्या हो रहा है,
آج کے دور میں فلسطین پر کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ساری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے، عالمی طاغوتی طاقتیں کیا کر رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہی جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو کافی لوگ ہیں وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کو روکنے کے لیے، پیغام میں اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے۔ پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1947 سے آپ یہ حساب لگا لیں، 75 سال، اور ابھی تک اسلام کے نام پر بنے ہوئے مملکت میں، اسلام کے نام پر بنی ہوئی مملکت میں اسلام غالب نہیں ہے۔ کیا ہمارے اندر مصطفی نظام ہے، مصطفی انقلاب ہے؟ کیا حضور کی تعلیمات ہیں؟ نہیں، مغلوب ہے۔ یہی حال پوری دنیا میں امت مسلمہ کا ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں دین اسلام کی ترویج کو روکنے کے لیے۔ غزوہ بدر میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، اسی آیت نمبر 36 میں دیکھ لیں، یہ قرآن کی حقانیت ہے، اللہ کے کلام کے یہ حق ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کے کلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ پاک نے فرمایا وہ پھر خرچ کریں گے، ان قریب وہ یہ اپنے مال اور خرچ کریں گے۔ بدر میں انہیں شکست ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن فرمایا یہ رکیں گے نہیں، یہ پھر خرچ کریں گے۔ آگے وہ دیکھیں جب غزوہ احد ہوئی پھر انہوں نے مال خرچ کیا، پھر غزوہ احزاب ہوا، اس میں وہ سارے عرب سے افواج اکٹھی کر کے مدینہ طیبہ میں انہوں نے ڈیرا لگا لیا، سارے عرب سے افواج اکٹھی کر کے۔ لیکن کیا یہ ساری باطل طاغوتی طاقتیں اکٹھی ہو کر کلمت اللہ کا راستہ روک سکتی ہیں؟ کیا دین اسلام کی ترویج میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مالک کا بھیجا ہوا دین ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جو کل قدرتوں کل طاقتوں کا مالک ہے، یہ اس کا پسندیدہ دین ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں سبحان اللہ، کلام پر قربان جائے، فرمایا ثم تکون علیم حسرتن، فرمایا پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا، ان کے اموال ان پر حسرت بن جائیں گے، پچھتاوا بن جائیں گے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی جتنا بھی وہ چاہے مال خرچ کر لے۔ اس دور کے لحاظ سے انہوں نے آج کل کیا لے کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر دیا تھا، اور آج بھی کروڑوں روپے اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، دین اسلام کو نہیں روک سکتے۔ یہ سارا اموال خرچ کرنا ان کے لیے پچھتاوا بن جائے گا، اور پھر بھی وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر میں بھی مغلوب ہوئے، اور آگے پھر غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں وہاں بھی اللہ کی تدبیر سے بھاگے، اور پھر جب فتح مکہ ہو گئی تو سارا عرب سرنگو ہو گیا، اور آگے مزید راستے کھلتے چلے گئے، مزید راستے کھلتے چلے گئے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، جتنے مرضی ڈالر خرچ کر لیں، جتنے مرضی پاؤنڈ خرچ کر لیں، مغربی مشرقی طاقتیں اہل کفر و طاغوت کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ کے دین کی راہ میں، اللہ کے دین کو ترویج میں نہیں روک سکیں گے۔ یہ خسارہ، یہ ان کے لیے پچھتاوا بن جائے گا، ان کا مال خرچ کرنا بھی ضائع جائے گا، ان کی ساری یہ سٹرگل کوشش ضائع جائے گی۔ دین بالآخر غالب ہوگا، جس طرح حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں غالب ہوا، پھر بھی غالب ہوگا۔ اگر اب مغلوب ہے تو آئندہ غالب ہوگا۔
ہمیشہ کے لیے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا اتارا ہوا یہ دین ہے۔ تو فرمایا وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر آخرت میں فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، فرمایا جنہوں نے کفر کیا پھر وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، دوزخ کی طرف انہیں جمع کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، پھر وہاں سارے جمع کیے جائیں گے، تو وہاں بھی پچھتاوا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 37 اس میں فرمایا لیا میزا تاکہ جدا کر دے اللہ الحبیثہ ناپاک کو من الطیبی، من سے الطیبی پاکیزہ سے، لیا میز اللہ الحبیثہ من الطیب، تاکہ وہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے جدا کر دے، وَيَجْعَلَ اور وہ کر دے الحبیثہ ناپاک کو، بادہ ان میں سے بعض کو، علی بعدن بعض کے اوپر، علی اوپر بعدہ بعض، علی بعدن بعض کے اوپر، وَيَجْعَلَ الْحَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے، فَيَرْكُمَهُ پھر وہ ڈیر بنا دے اس کا، فَيَرْكُمَ پھر وہ ڈیر بنا دے ہو اس کا یعنی ناپاک کا، جمیعاً سب کے سب، پھر وہ سب کے سب کا ڈیر بنا دے، فَيَجْعَلَ پھر وہ کر دے ہو اسے، فی میں جہنم جہنم، فَيَجْعَلَهُ فی جہنم پھر وہ اس ڈیر کو دوزخ میں ڈال دے، پھر وہ اس ڈیر کو دوزخ میں ڈال دے گا، اولئک یہی ہیں، ہم وہی، الخاسرون نقصان اٹھانے والے، اولئک ہم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفر اور ایمان، کافروں اور مؤمنوں، ان کے درمیان امتیاز کا ایک پیمانہ ہمیں دے دیا ہے۔ فرمایا یہ جو غزوہ بدر کے موقع پر یا آخرت میں جو سزا ملے گی کفر کو، یا یہاں جو مغلوب ہوں گے اہل کفر، یہ کس وجہ سے ہوگا، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اب اس کی وجہ بیان کی، لیا میز اللہ الحبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ یہ جو باطل دنیا میں سرنگو ہوگا اسے شکست ملے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کفر ایمان کے ساتھ مل کر رہے، کافر مومن کے ساتھ مل کر رہے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ دنیا میں بھی کفر اور ایمان کی جنگ برقرار رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جاری نہیں ہے؟ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کفر اور ایمان کی جنگ جاری ہے، خیر اور شر کی جنگ جاری ہے، حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ ناپاک کفر ہے، ناپاک شر ہے، ناپاک باطل ہے، ایمان پاک ہے، حق پاک ہے، خیر پاک ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا ہے تاکہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، اور اس لیے تاکہ وہ ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے، ایک دوسرے کے اوپر تلے کر دے، یعنی کفریہ طاقتوں کو ملا دے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آج کے حالات میں بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح تھا. مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کا آپس میں مل گئے، الائنس ہو گیا، کفر ایک ہو گیا. آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے. جو مشرکین بت پرست ہیں وہ یہود و نصارہ ان کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سارا کفر ایک ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس لیے یہ خیر اور شر کی جنگ ہوتی ہے، کفر اور ایمان کی جنگ ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالی ان سب کو ایک دوسرے تلے رکھ دے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے. اور آگے فرمایا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. یرکما، رکم یرکم کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر بنانا. جس طرح ہم یہ دیکھتے نہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، اسے بولتے رقم، کاف کتاب والا رقم. یعنی فرمایا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر وہ ان سب کو ڈھیر بنا دے، جمع کر دے، یعنی ان سب کو. تو دنیا میں بھی جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی جمع ہو جائیں گے سارے. اور آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر وہ اس سارے ڈھیر کو دوزخ میں جمع کر دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، سارے کفر کو دوزخ میں ڈال دے گا. کیونکہ جو اللہ کی عبادت کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، ان کا انجام یہی ہے. جو دنیا میں خیر کو، اللہ کی دعوت کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے اور ساری زندگی اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی، پھر وہ اپنی سزا بھگتیں گے. تو فرمایا ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. دنیا میں بھی خسارے میں گئے، آخرت میں بھی خسارے میں گئے. نہ ان کی من گڑت عبادت کام آئی، نہ ان کا اموال خرچ کرنا کام آیا، دونوں گھاٹے میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفریہ اعمال سے اور اہل کفر و طاغوت کی سازشوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.